سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول سید عالم رضوی ابن سید بہادر حسین رضوی صاحب کو خوش ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی، حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی وارث علم النبیین، حاکم یوم الدین، میزان الاعمال، مقلب الاحوال، سیف ذو الجلال، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صلوات بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد میزبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، سورہ عنکبوت کی 57ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر واپس پلٹا کر ہمارے پاس لایا جائے گا۔ تو یہ صاف طور پر اللہ بتا رہا ہے کہ ہم جو تمہیں اس دنیا میں بھیج رہے ہیں یہ کوئی تمہارا مستقل مقام نہیں ہے، یہ صرف عارضی مقام ہے، اور بھیجا اسی لیے جا رہا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ ہماری امتحان گاہ ہے، اور امتحان بھی ایسا امتحان ہے کہ بڑا آسان امتحان ہے۔ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کا امتحان تو بھی مشکل امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کے لیے طرز زندگی کیسے بسر کرنا ہے بتا دیا، اور وہ کس کے ذریعے بتایا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے بسر کیا جائے۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یریدا علیہ الحوض، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطاعت، بلکہ یوں کہوں کہ قرآن صامت کو بھی چھوڑا، قرآن ناطق کو بھی چھوڑا، اور فرق یہ ہے کہ اللہ نے پہلے قرآن ناطق کو بھیجا، بعد میں قرآن صامت کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ جب مولائے کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبے میں آمد ہو چکی
اور وہ وقت بھی آیا کہ رسول کی آغوش میں جب مولائے کائنات ہے تو رسول نے فرمایا کچھ سنائیے یا علی، تو مولا نے توریت بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، زبور بھی سنائی، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، سبحان اللہ، قرآن بھی سنایا۔ تو رسول نے فرمایا یا علی آپ توریت موسیٰ سے بہتر پڑھتے ہیں، آپ انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھتے ہیں، زبور داؤد سے بہتر پڑھتے ہیں، قرآن مجھ جیسا پڑھتے ہیں۔ یعنی رسول بھی نزول قرآن سے پہلے ہی اللہ نے رسول کی خلقت میں بھی قرآن رکھا تھا اور مولائے کائنات کی خلقت میں بھی قرآن رکھا تھا، اسی لیے رسول بھی تلاوت کرتے تھے، مولائے کائنات بھی تلاوت کرتے تھے اور بالکل اسی طرح کرتے تھے۔ تو اسی لیے کیوں نہ ہو جبکہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور ساتھ ہی میں کہا انا و علی من نور واحد، ایک صلوات بھیجیے۔ اسی لیے قلب رسول پر تو نازل کیا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ بندوں کا کیا مزاج ہے، کیونکہ 3 کتابیں جو بھیجی تھیں ان کا حشر کیا ہوا، توریت، انجیل و زبور، تینوں میں تبدیلی کر دی گئی۔ کیوں تبدیلی کر دی گئی؟ یہی جواب ملتا ہے کیونکہ ان کتابوں کا وارث موجود نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے قلب رسول پر تو قرآن کو نازل کیا، لیکن اس کے بعد محافظان قرآن ایک کے بعد ایک محمد کو بھیجتا گیا، اور یہی بات ہے، قرآن کل بھی قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے، قیامت تک قرآن رہے گا، کیونکہ وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، قیامت تک وارث قرآن موجود رہے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کچھ 1-2 سال قبل کسی نے کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ قرآن میں سے یہ آیتیں نکال دی جائیں، یہ آیتیں ایسی ہیں، ہوا یہ کہ اسی کو نکال کر پھینک دیا گیا اور واصل جہنم ہوگا، کیونکہ جو قرآن صامت کی بھی توہین کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن صامت کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو پھر اس کی جرأت یہ ہوتی ہے کہ قرآن ناطق تک جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اور بات یہی ہے کہ دیکھیے عموماً یہی کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن میں اتفاق نہیں رکھتا اس بات سے، اور آپ بھی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، نہ ہم خالی ہاتھ جائیں گے۔ دیکھیے یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں یہ ہم وہاں سے نہیں لائے ہیں، یہ یہیں کی ہے، یہیں رہے گی، لیکن جو ہم چیز وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ واپس لے کے جائیں گے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان لے کے جائیں گے۔ ایمان ہے کیا؟ یقیناً جس کا عقیدہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پر ہو، وہ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اللہ تو بھیج رہا ہے لیکن وہ اس دنیا میں آ کر
کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پہلے تو شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں پر ہم حق لے کے آئے ہیں اور حق پر واپس جائیں گے۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بات ہے اور یہی بات ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہر مذہب میں، دوسرے فرقوں میں مرحوم کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ مغفرت فرمائیں، لیکن ہم یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مرحوم و مغفور کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً یہ حدیث رسول ہی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہاں پر پھر رسول رکے نہیں، فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ یقیناً انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو نفس بھی ہے، بعض وقت نفس کی پیروی کرتے ہوئے انسان سے کچھ گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن یہ محبت اہل بیت ہے جو انسان کو توفیق عطا کرتی ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی نہیں رکے رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، اس دنیا سے بخشا ہوا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر صرف ہم ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ مرحوم کے ساتھ یہ مغفور بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد اور یہی بات ہے، جنہوں نے صرف قرآن صامت کو تھاما وہ گمراہ ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نہ نقطۂ بائے بسم اللہ سمجھ میں آیا، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آیا۔ کیونکہ جب دیکھیے ایک سوال آپ سے ہے کہ ہم کوئی بھی کام ہو پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ چاہے آپ کوئی کتاب کا سبق پڑھنا ہو، دینی ہی نہیں دنیاوی کتابیں، تو شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کھانا ہے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا لازم ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نقطۂ با کو ہٹا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے دل میں محبت علی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہوگے، چاہے ہر عبادت ہو۔ اب یہاں پر لوگ بحث کرتے ہیں، یہاں پر علی ولی اللہ لینا چاہیے، یہاں پر نہیں لینا چاہیے۔ یہ تمام بحثوں میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آغاز ہی اللہ کروا رہا ہے عبادت کا نقطۂ بائے بسم اللہ سے، یعنی مولائے عالمین یعصوب الدین میزان الاعمال مقلب الاحوال سیف ذوالجلال امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بغیر مولائے کائنات کے
کوئی عبادت کا آغاز نہیں ہو سکتا، بے شک ورنہ وہ عبادت ہی نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ اسی لیے اللہ نے، دیکھیے ہر چیز کے لیے ایک دعا ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہی ہے خود پروردگار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن ہماری دعا اور ہے، معصومین کی دعا اور ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اگر کوئی معصوم دعا مانگے تو یقیناً وہ دعا اور ہوگی۔ آپ کے سامنے 3 دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دعا امام حسین علیہ السلام کی دعا، جو نماز شب میں مولا حسین نے دعا مانگی۔ سوچئے کہ نماز شب بھی ہو اور مولا حسین کی نماز شب ہو اور اس میں دعا ہو تو وہ کیسی عظیم دعا ہوگی۔ اور اللہ نے بھی قبول کرتے ہوئے وہ بیٹی عطا کی کہ جس کا نام بھی اللہ نے سکینہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ سکینہ کے معنی ہی ہے سکون پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو جو سکون پہنچائے اس ہستی کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کو سکون پہنچائے اس شہزادی کو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کو سکون یقیناً امام حسین علیہ السلام کے بنا سکون نہیں مل سکتا تھا، ورنہ یزید تو چاہتا تھا ہر چیز جو حق ہے وہ مٹا دیا جائے، لیکن امام حسین نے بچایا۔ اور اس کار خیر میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا اور اہم کردار ہے۔ اگر شہزادی نہ ہو تو کربلا ادھوری ہے۔ پیغام کربلا کو آگے جو بڑھایا ہے اور اپنی قربانی پیش کی ہے اس بی بی کو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی دعا مانگو باب الحوائج سے تو واسطہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، یقین کے ساتھ دعا قبول ہو۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ مولائے کائنات کی دعا۔ دیکھیے کون ہے علی جسے اللہ نے تمام فضیلتیں بنا مانگے عطا کی ہے، لیکن اگر وہی علی کوئی دعا کرے تو کیسی عظیم دعا ہو۔ مانگنے والا بھی علی ہے، عطا کرنے والا بھی علی ہے۔ اب جو ہستی عطا ہوگی اس ہستی کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون عباس؟ باب الحوائج کا، جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس ہستی کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ یقیناً نام بھی شہزادی کونین نے رکھا ہے۔ علی سے عین کو لیا، بطول سے بے کو لیا، احمد سے الف کو لیا اور حسنین سے سین کو لے کر مظہر صفات پنجتن بنا دیا۔ اور تیسری دعا
رسول اکرم کی دعا کہ رسول نے بھی ایک دعا مانگی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہ دیکھیے کیا رسول کو کوئی مددگار کی ضرورت تھی؟ چونکہ رسول بھی وہی نور ہے جو مولائے کائنات ہے، وہی فضیلتیں ہیں جو مولائے کائنات کی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ فضیلت مولائے کائنات ظاہر ہو. رسول نے دعا مانگی پروردگار ایک ایسا مددگار بھیج، سلطان النصیرہ، اپنے پاس سے عطا کر. تو اہتمام بھی یہ ہوا کہ گھر بنایا گیا. گھر کس سے بنایا گیا؟ دو معصومین سے گھر بنایا گیا. انسانوں کے امام سے امام مطلق کے لیے گھر بنایا گیا. بنانے والے حضرت ابراہیم و اسماعیل ہے، جنہوں نے گھر کو بنایا ہے، پاک رکھا ہے. کس کے لیے رکھا ہے؟ کون ہے؟ جو آنے والا ہے. تو یقیناً وہ وقت بھی آیا جب نور مولائے کائنات کو اللہ نے ارادہ کیا کہ پیکرے بشری میں بھیجا جائے. نہیں، یہاں پر مولائے کائنات سے قبل مولائے کائنات کے پدر بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت جس وقت رسول اکرم کی آمد ہوئی تھی تو شہزادی فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ہے رسول. شہزادی دیکھ کر مسکرا رہی ہیں. ایسے میں حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ 30 سال صبر کرو، تمہاری گود میں بھی ایسا ہی بیٹا ہوگا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو 30 برس قبل آمد کل ایمان کی خبر دے اس ہستی کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور وہ وقت بھی آیا کہ جہاں پر شہزادی فاطمہ بنت اسد پر وحی ہوئی الیہ الیہ فاطمہ. گھر سے شہزادی چلی. اور پھر دیکھیے ہم جب بھی کوئی عاشور خانے پر جاتے ہیں تو ہم در پہ جاتے ہیں، در کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، اور اگر بند ہو تو در کے سامنے ٹھہر کر دعا کی جاتی ہے. لیکن شہزادی فاطمہ بنت اسد پشت کعبہ پر گئی. یعنی شہزادی جانتی ہیں کہ ایک نیا در بننے والا ہے، اور یقیناً رسول کو بھی انتظار ہے، کعبے کو بھی انتظار ہے، شہزادی کو بھی انتظار ہے، حضرت ابو طالب کو بھی انتظار ہے کہ وہ ہستی آنے والی ہے. جیسے ہی سامنے گئیں ایک مرتبہ دعا کی کہ اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں. اس مولود کے صدقے میں میری مشکل آسان کر. یعنی یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ مشکل کشائے دو جہاں ہے، اسی لیے واسطہ دیا بھی تو مولائے کائنات کا واسطہ دیا. اور یہی بات تھی، یہ تو ہم ایک مرتبہ جیسے ہی دینا تھا، دعا مستجاب ہوئی، دیوار میں در بن گیا، شہزادی داخل ہو گئیں. یہاں پر مجھے کہنے دیجئے کہ جناب مریم ہے جو صدیقہ بھی ہے،
طاہرہ بھی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اے مریم آپ یہاں سے باہر چلے جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر شہزادی فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے کہ کیسی عصمت والی بیوی ہے، آنے والی ہستی کیسی ہے کہ ایک مرتبہ کہاں پر بلایا گیا؟ جہاں پر ساری مسلمانوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس رخ کر کے عبادت کروانا ہے، اسی گھر میں آمد مولائے کائنات کے لیے بلایا گیا۔ اور جب بلایا گیا تو وہ وقت بھی آیا کہ 13 رجب کو 30 عام الفیل فجر کا وقت تھا، آمد مولائے کائنات یہی نور پیکر بشری میں جب ظاہر ہوا تو ایک مرتبہ یقیناً نور بہل گیا اور رسول خوش ہو گئے، کعبہ خوش ہے کہ آج وہ آ گیا۔ نہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ آدم کو جب پتلا بنایا گیا تھا تو جب تک پتلا تو بن گیا لیکن لائق سجدہ نہیں ہوئے، جب تک کہ نور محمد و آل محمد آدم میں پیشانی میں نہ رکھا گیا، جب تک لائق سجدہ نہیں۔ اور اس میں نور مولائے کائنات بھی ہے، وہاں آدم میں نور علی رکھا گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہاں کعبے میں روح کعبہ کی آمد ہوئی تو پھر کعبہ بھی لائق سجدہ ہوا اور انسانوں سے سجدہ کرایا گیا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اور یہی بات کہ آمد جب ہوئی ہے تو پھر یہی ہے صراط مستقیم۔ جیسے ہی رسول کی آغوش آنکھیں کھولی اور زیارت کی اور کتابیں سناتی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب گھر لے کے آئے ہیں تو ایک مرتبہ اس دور میں معیار البلد جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے دوسرے مذاہب میں کہیں پر ہوتا ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی کوئی طریقے منا لیتا ہے۔ جب بھی یہ تھا کہ وہ ایک اشتر کو چھوڑتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ بچہ آیا حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے۔ لیکن جب مولائے کائنات کو لے کر آئے، ابو جہل نے پوچھا یا رسول محمد، چونکہ وہ مانتا تو نہیں تھا لیکن ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ میں چاہتا ہوں کہ معیار البلد کو رسول مسکرائے، کہا شوق فرما دے۔ جیسے ہی چھوڑا علی نے 2 انگلیوں سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، جیسے ہی 2 ٹکڑے کر دیے ماں نے کہا حیدرا، یہ میرا بیٹا حیدر ہے۔ اور یہی نام مولائے کائنات نے خیبر میں کہا تھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے ہی مولائے کائنات نے 2 ٹکڑے کیے، ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ رسول نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کیا مطلب؟ کہا کہ اب کیسے معلوم ہوگا کہ کون حلالی ہے کون نہیں ہے؟ رسول مسکرائے، چاہے تو کہہ سکتے تھے کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے
تو وہ حلالی ہوں گے، لیکن اپنا نام نہیں لیا، نہ اللہ کے لیے کہا۔ فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا، جس کے دل میں بغض علی ہوگا وہ حلالی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی بات کہ ایک مرتبہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بچہ کس پر گیا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا ہے۔ سوال کیا گیا رسول سے بھی کہ یہ بتائیے کہ یہ بچہ ہے کیسا۔ رسول کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو۔ ایسے میں جبریل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ علی عین اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی کل کے کل ولی اللہ ہے۔ ایک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پتا چلا کہ اس ہستی کی آمد ہوئی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ آغاز اپنے قرآن کلام الہی اللہ نے آغاز کیا ہے نقطۂ بائے بسم اللہ سے، اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انا نقطۃ التی تحت الباء، میں ہی وہ نقطہ ہوں۔ اور اس کے بعد سورہ الحمد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر دعا، اب یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں ایک دعا اللہ ہم سے بھی کرواتا ہے۔ ہم تو اپنی دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے علم دے دے، مجھے دولت دے دے۔ مختلف لوگوں کی مختلف دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ روز 5 وقت کی نماز واجب رکھی ہے اور اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے بیمار ہو تو بھی پڑھنا ہے، اگر اچھے ہو تو بھی پڑھنا ہے۔ اسی لیے پڑھنا ہے، اس سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے، نہ رسول کا فائدہ ہے، نہ ائمہ طاہرین کا فائدہ ہے۔ اس سے فائدہ اگر کچھ ہے تو وہ صرف ہمارا فائدہ ہے۔ اور اسی لیے رکھا کہ دیکھیے پہلا سورہ ہی ہے، سورہ الحمد ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جسے سورہ افتتاح بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سورہ سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اور یہی سورہ ہے کہ جو ہر نماز پنجگانہ میں کم سے کم 2 بار تو پڑھتے ہی ہیں ہر نماز میں۔ اور پھر جہاں کہیں بھی ایصال ثواب کی بات آتی ہے تو اس سورے کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ یہی کہا جاتا ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ سورہ۔ دیکھیے کتنا اچھا طریقہ ہے ہمیں ملا ہے کہ سورہ الحمد جہاں پر فضیلتیں بیان ہوگی، اللہ کا شکر ادا ہوگا، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، توحید بھی بیان ہو جائے گی۔ اور یہی ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، آیا اس نے 1 مرتبہ قرآن کی پوری تلاوت کر دی۔ یعنی ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہاں پر یہ 3 قل جو پڑھتے ہیں گویا ہم سارے قرآن کا ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اور یہی بات ہے، لیکن اللہ بندوں سے ہر وقت سترک رہنے کے لیے کہتا ہے، غافل رہنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے جب فجر کا وقت آتا ہے تو جب بندہ صبح اٹھ کر، چاہے سردی کا موسم رہے، ایسے میں یقیناً وضو کر کر جب بندہ ٹہرتا ہے اور آغاز کرتا ہے نماز کا، تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ کسی سے مانگو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اللہ کی حمد بیان کرو
اور پھر اس کے بعد کہو کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم پر اب جنہیں صراط مستقیم نہیں ملا ہے وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا۔ کب تک دیکھیں گے ہمیں نہیں معلوم، آخری سانس نکل جائے گی لیکن صراط مستقیم نہیں دکھے گا۔ لیکن جنہیں صراط مستقیم پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مسجد نبوی چھلک رہی تھی، رسول سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے، رسول مسکراتے رہے، لیکن پھر جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے صراط مستقیم کیا ہے، ایک مرتبہ نظریں باب الداخلے پہ جما دی، کہا دیکھو اب جو داخل ہوگا وہ صراط مستقیم ہوگا۔ لوگوں کی سب نظریں باب الداخلے پہ جمی ہوئی ہیں، ایسے میں ایک حسین نوجوان داخل ہوا جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، مولائے کائنات داخل ہوئے، کہا یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی دعا کرنا کہ یہی صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ۔ جب قائم رہیں گے تو صراط مستقیم پر خاتمہ بھی ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وعلی محمد۔ یہی بات ہے، بس میں نے تمام کیا۔ تو ہمیں ہر وقت یہی دعا کرنا، اس سے بہترین عبادت میں دعا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نماز میں دعا کریں کہ صراط مستقیم پر قائم، اور یہی بات ہے، یہی نجات کا سامان ہے، اور یہی بات ہے کہ چاہنے والا موت سے ڈرتا نہیں ہے، چاہنے والے کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ میں بھی دیدار کر لوں، اس ہستی کا دیدار کر لوں کہ جس کے صدقے میں میری نجات ہونے والی ہے، اور جس کے دل میں محبت مولائے کائنات ہوتی ہے، اس کا آخری وقت دیکھ لیجئے وہ پریشان نہیں ہوتا، ہولناک نہیں ہوتا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں بغض علی ہوتا ہے، اور جو قرآن اور اہل بیت کے سہارے زندگی نہیں بسر کرتے، یہ ان کے لیے ہے جو قرآن صامت اور قرآن ناطق کو تھامے ہوئے ہیں۔ ان کے آخری وقت جو ہوتا ہے وہ یقیناً نجات اس طرح سے ہوتی ہے کہ آمد مولائے کائنات ہوتی ہے۔ یہی تو پوچھا گیا تھا نا کہ رسول سے کہ یہ بتائیے کہ جب روح قبض کرتے ہیں ملک الموت سے، جب رسول نے پوچھا تو عالم کیا ہوتا ہے، تو ملک الموت نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر خاردار درخت پر کوئی مہین سا کپڑا ڈال کر کھینچ لے تو اس کپڑے کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآن صامت اور ناطق کے دور رہتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن پھر رسول نے فرمایا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے خوشبو سے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات پہ نگاہیں ہوتی ہے، ادھر روح قبض ہو جاتی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور آخری وقت ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یقیناً یہی تو مولا ہے جنہوں نے فرمایا میں تمہاری قبر میں آؤں گا،
کون ہے جس نے دعویٰ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے حلال مشکلات مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن ہاں آزادارو، یقیناً رسول نے جیسے ہی اعلان ولایت کیا، فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اسی دن سے امت نے رسول سے منہ موڑ دیا، یہاں تک کہ رسول نے فرمایا کہ کاغذ و قلم دیا جائے، لیکن رسول کو نہیں دیا گیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ رسول بستر پر آ گئے، ہاں جنہوں نے رسول سے بھی منہ موڑ لیا، اور وہی رسول نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اجر رسالت اگر کچھ ادا کرنا ہے تو وہ صرف مودت قربا سے کی جائے، لیکن مودت اس طرح سے کی گئی کہ رسول کا پرسہ یوں دیا گیا کہ در کو آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ ملعون نے ایسے پیر سے ڈھکیلا کہ شہزادی در و دیوار کے بیچ میں ایک مرتبہ آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ آزادارو، قیامت یہاں رکی نہیں، بلکہ وہ وقت بھی آیا کہ 19 رمضان کی صبح، ابھی آپ نے مولا کائنات کا مرثیہ سنا کہ ہاں 19 رمضان کی صبح نماز کے سجدے میں ہے مولا، ایسے میں ملعون نے ایسی ضربت لگائی کہ مولا نے فوری اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، میں کہوں یا علی فریاد۔ آپ نے فوری جیسے ہی ضربت لگی آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھا، لیکن یا علی ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا عباس سر پر گرز لگا، ہائے عباس کیا کرے، شان قلم ہو گئے۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جب شان قلم ہو گئے، سر پر گرد لگا، آواز دیا آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ مولا حسین چلتے ہوئے ایک شانے کو اٹھایا، دوسرا شانہ اٹھایا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا بابا یہی وہ شانے ہیں، یہی وہ ہاتھ ہے جو آپ نے میرے ہاتھ میں دیے تھے۔ آ کے دیکھا تو اتنے زخم تھے، آنکھ میں تیر تھا۔ آزادارو، تیر کو نکالا، کہا عباس میری ایک خواہش پوری کر دو۔ کہا مولا جلد بتائیے۔ کہا آپ نے مجھے ہر وقت سید کہا، سردار کہا، آج بھائی کہہ کر پکارو۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا بھائی آزادارو۔ امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ پریرے کو لپیٹا، علم کو لے کر آئے، شہزادی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا میرے چچا کہاں ہے؟ کہا فرات کے کنارے آرام۔
अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लिबिन यनक़लिबून लहा। ज़िक्र खैर को कबूल फरमा और इसका सवाब मरहूम व मक़बूल सैयद आलम रज़वी इब्न सैयद बहादुर हुसैन रज़वी साहब की रूह को पहुँचे। परवरदिगार जो अहले बैत के चाहने वाले बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार जो मखरूज है उनका खर्च गैब से अदा कर। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं परवरदिगार उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। दुआ में दुआ यही है कि परवरदिगार शाम की जालिम हुकूमत का खात्मा हो। रोज़े शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और रोज़े शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारतें फिर आम हो जाए। शहज़ादी कौनैन और अइम्मा ताहिरीन के रोज़े बक़ी में जल्द से जल्द तामीर हो। यकीनन हमारी मारिफत अहले बैत में परवरदिगार इज़ाफ़ा फरमा। बानिए मजलिस और हाज़रीन मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो और तमाम शरई हाजात पूरी होंगे। यकीनन आज हम इस फ़र्श अज़ा पर बुज़ुर्गों की वजह से हैं। आपसे यही गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मक़बूल सैयद आलम रज़वी इब्ने सैयद बहादुर हुसैन रज़वी और अपने अपने मरहूमीन और जुमला मुहिब्बान हैदर करार व अज़ादारान वतन करबला की